بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے بچوں، میری باتوں کو سننے والے پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برکت آپ کے اوپر نازل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کا قبول فرما لے اور قیامت کے روز شرف قبولیت سے نوازے. آمین. میرے بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ 10 اعمال. انشاءاللہ آج مختصر طور پر اس عنوان پر چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. دیکھیے، ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑا ہتھیار اور سب سے قیمتی دولت ایمان ہے. دنیا میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے یہ جاننا پڑتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ بھائی بادشاہ کیسے خوش ہوگا، بادشاہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور بادشاہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. کیا ہمارے لیے فرض نہیں بنتا ہے کہ جو اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو اللہ حاکموں کا حاکم ہے، جو اللہ مالکوں کا مالک ہے، وہ کیا چیز پسند کرتا ہے اور کیا چیز پسند نہیں کرتا ہے، ایک مسلمان کے لیے تو جانا ضروری ہے. بالکل جس طریقے سے دنیا کے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، دنیا کے بادشاہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں جاننا پڑتا ہے کہ بادشاہ کو کیا خواہش ہے، بادشاہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور بادشاہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، ویسے ایک مسلمان کے لیے ضروری بنتا ہے کہ انہیں جاننا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی چیز پسند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی چیز پسند نہیں ہے. اسی کے بارے میں ہم جانکاری لیں گے کہ کیا چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں، بات لمبی نہیں کریں گے. نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرض بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرائض بہت زیادہ پسند ہے. فرائض مطلب جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ فرائض پسند ہے. جتنا آپ فرائض کا اہتمام کریں گے، جتنا آپ جو ہے فرائض پر عمل پیرا ہوں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوگا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا. دلیل
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے، نکتے کی بات، کہ نبی جو بات کہے، زبان سے جو کہے، جس چیز کا کرنے کا حکم کرے زبان سے، یا نہیں تو عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اشارہ کرے، وہ کہیں گے حدیث۔ لیکن اگر نبی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تو وہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث قدسی ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ حدیث قدسی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ حدیث، یہ بات جو ہے خود کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وما یزال وما من شیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا بندہ سب سے زیادہ جس چیز کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا ہے وہ فرائض ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ آدمی ہوتا ہے، وہ بندہ ہوتا ہے جو فرائض کا اہتمام کرتا ہے۔ فرائض میں نے آپ کو کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ فرائض ہے۔ تو جو بندہ فرائض کا اہتمام کرتا ہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندہ ہے، اور جو بندہ جتنا فرائض کا اہتمام کرے گا اتنا ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ آگے فرما رہا ہے وَمَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرے بندوں میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ وہ لوگ میرے قریب ہوتے ہیں جو نوافل کے اہتمام کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، جیسے ظہر کی نماز ہوگی، ظہر میں کتنے رکعت ہے؟ سب لگا کر کے 10 رکعت ہے۔ 10 رکعت میں کیا ہے کہ 4 رکعت فرض ہے، فرض جو ہم لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں فرض ہے، باقی جو ہے 4 رکعت ہم فرض سے پہلے 4 رکعت پہلے پڑھتے ہیں، 4 ہو گیا، اور فرض کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں تو کتنا ہوا؟ 6 ہو گیا۔ تو جو آدمی 6 نوافل کا، 6 نفل نماز کا اہتمام کرتا ہے، اچھا وہ ہو گیا۔ عصر میں نہیں ہے، عصر میں جو ہے نفل نہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کی اچھا ہے۔ مغرب کے بعد 2 ہے، عشاء کے بعد 2 ہے، اس کے بعد ایک وتر ہے، اور فرض کے یعنی فجر کے وقت جو ہے فرض سے پہلے 2 رکعت ہے، تو یہ نفل ہو گئی۔ اچھا، روزہ میں سے کیا ہے؟ تو روزہ میں جیسے ہو گیا عرفہ کا روزہ ہو گیا، محرم کا روزہ ہو گیا، ہے نا۔ تو جو آدمی نفل کا اہتمام کرتا ہے، اچھا اسی طریقے سے رات میں جو نماز پڑھنے کے لیے جو کوئی اٹھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، تو تہجد کی نماز بھی کیا ہے کہ نفل ہے۔ تو جو آدمی نفل کا اہتمام کرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ ہے، پسندیدہ غلام ہے، پسندیدہ مسلمان ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرائض بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب خوش ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بادشاہ خوش ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حاکم خوش ہو جائے، آپ کا مالک خوش ہو جائے، تو ضروری ہے کہ ہم فرائض کا اہتمام کریں، فرض نماز کا اہتمام کریں، فرض زکوٰۃ کا اہتمام کریں، فرض روزے کا اہتمام کریں، ہم جو ہے حج کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کو احسان بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 کے اندر، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تم احسان کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب اہل علم نے کہا ہے کہ 3 مطلب ہے۔ نمبر 1 کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا۔ کیا مطلب؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، مطلب اگر میں نے کسی کو قرض لے لیا، عرفان نے کوثر بھائی سے لے لیا، عرفان نے 1000 روپیہ کسی بھائی سے لے لیا، اچھا لے لینے کے بعد کیا ہوا کہ میرا ضروری میرا مطلب کام ہو گیا، 1000 روپیہ میرا ابھی ضرورت تھی تو میرا کام ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد میں کیا کر رہا ہوں؟ 1010 روپیہ میں دے رہا ہوں، ہے نا۔ میں نے 1000 روپیہ آپ سے لے لیا، اور آپ سے لینے کے بعد کیا ہوا کہ میرا کام پورا کلیئر ہو گیا۔
اب میں کچھ دن کے بعد جو ہے 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد یا 1 مہینہ کے بعد میں کیا کر رہا ہوں 110 روپیہ دیا آپ کو خوشی سے، تو یہ ہو گیا احسان، یعنی ضرورت سے زیادہ دے دینا۔ یہ سود نہیں ہوا، یہ بات یاد رکھیے، یہ سود نہیں ہوا۔ سود میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اگر آپ مجھ سے 10,000 روپیہ لے رہے ہیں تو میں آپ کو 1100 روپیہ لوں گا، یہ پہلے سے ڈیمانڈ ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ خوشی سے لے رہے ہیں، بس سمجھ آیا نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، خوشی سے دے رہے ہیں، وہ ہو گیا احسان۔ ایک مطلب ہو گیا۔ اچھا، دو مطلب کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے مطابق کوئی کام کرنا، مطلب جس طریقے سے جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اب ہم غیر مسلموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، کوئی جو ہے کاٹ دیتا ہے، کوئی کسی طریقے سے کرتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ کیا کرو، اس کو صحیح سے باندھ لو اور اچھی طریقے سے جو ہے 3-4 آدمی مل کر کے بکری ذبح کرو، یعنی تو گائے ذبح کرو، یعنی تو خصی ذبح کرو، کچھ کرو۔ تو کیا کرتا ہے شریعت، کیا کہتا ہے، بسم اللہ کر کے آرام سے ذبح کرو، یہ کہتا ہے تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو شریعت کے مطابق کوئی بھی کام اچھی طریقے سے، شریعت کے کوئی بھی کام اچھی طریقے سے کرنے کا نام احسان ہے۔ دلیل اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے معاملے میں احسان کو لکھ دیا۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، اور تم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ جو جانور ذبح کر رہا ہے پہلے وہ چھری کو تیز کر لے۔ تو شریعت کے مطابق کوئی بھی کام کو اچھی طریقے سے کرنے کا نام احسان ہے۔ دو ہو گیا۔ نمبر 3، جو بھی کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ کیا مطلب؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نیت ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نفل ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، دان خیرات کر رہے ہیں، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو شریعت کا کوئی بھی کام کرنے سے قبل، کرنے سے پہلے دل میں پختہ طور پر نیت کرنے کا نام احسان ہے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث جبرائیل ہے اور لمبی حدیث ہے۔ کیا ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، احسان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت، کوئی بھی بات کرو، ایسی بات کرو ایسا لگے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو ایسا لگے، ایسا بھی ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو ایسا لگے، دل میں یہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کرنے سے پہلے کیا کریں گے؟ احساس ہونا چاہیے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دیٹ از کالڈ احسان، اسی کو کہتے ہیں احسان۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2 ہو گیا۔ نمبر 3، انصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف بہت پسند ہے، چاہے گھر کا ذمہ داری کیوں نہ ہو جائے، چاہے گارزنی کیوں نہ ہو جائے، چاہے باپ ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے بھائی کیوں نہ ہو جائے، یعنی تو گاؤں کے سرداری کیوں نہ ہو جائیں، گاؤں کے قاضی کیوں نہ ہو جائیں، دیش کا مکھیہ منتری کیوں نہ ہو جائے، پردھان منتری کیوں نہ ہو جائے، جج کیوں نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش کرنا چاہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پسند کرے، تو ضروری ہے کہ ہم ہر لحاظ میں انصاف کریں، انصاف کو قائم رکھیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 9 کے اندر، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تم انصاف کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سماج کے اندر دیکھیے، معاشرے کے اندر دیکھیے، پوری دنیا کے اندر خصوصی طور پر ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فیور میں جو رہتا ہے ہم اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جو ہمارے فیور میں نہیں رہتا ہے ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔
ایسا ہوتا ہے، اور صرف ہمارے گاؤں کی بات نہیں ہے، اور جگہ پر ہے، اور جگہوں میں ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو ہمارا ہے، جو ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہمارا فلاں فلاں ہے، جو رشتہ دار ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں اس کو انصاف ہم کرتے ہیں، بے انصافی کر دیتے ہیں کبھی کبھی. ایسا نہیں چلے گا. اگر ہم انصاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے گا. دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کا سورہ النساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم جو ہے انصاف کا دامن تھامے رکھو. ولا یجرمنکم شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو تم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، چاہے تمہارے ہی خلاف کیوں نہ ہو جائے، یا تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو جائے. اگر تمہارے بھائی ہے، اگر تمہارا بھائی ہے، اگر تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارا قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ غلط ہیں تو غلط کو غلط بولو، جو صحیح ہے اس کو صحیح بولو. اسلام کہتا ہے، اسلام کہتا ہے. اور اسلام مذہب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی سے دشمنی ہے، ہم آپ سے دشمنی کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ناانصافی کریں. اس کا مطلب نہیں. شریعت کہتی ہے کہ اگر تمہارا دشمنی کیوں نہ ہو جائے، اگر تمہارا دشمن ہے پھر بھی ان کے ساتھ انصاف کرو. ولا یجرمنکم شنآن علی قوم اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ شریعت کہتی ہے. نمبر 3 ہو گیا. نمبر 4، نرمی بہت پسند اللہ تبارک. نرمی، باپ اپنے بیٹے پر رحم کرے، شوہر اپنی بیوی پر نرمی برتے، باپ اپنے بیٹے پر، باپ اپنی بیٹی پر نرمی برتے، مالک اپنے نوکر پر نرمی برتے. ایسا نہ ہو جائے ہم ساہوکار بن گئے ہیں، ہم بڑا بن گئے ہیں، ہم بزنس مین بن گئے ہیں، ہم فلاں جو ہے ڈگری پر فائز ہیں، وہ فلاں آدمی جو ہے نوکر ہے، وہ چاکر ہے، وہ غریب ہے، ہم اس کے ساتھ سختی سے بڑھتے، سختی سے باتیں کریں. نہیں. اسلام کہتا ہے کہ نرمی اختیار کرو. جو انسان نرمی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. دلیل صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ یہودی میں سے کچھ لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، اور یہودیوں نے کہا نبی سے السلام علیکم، مطلب کہتے ہیں نا السلام علیکم، اللہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ تم پر موت ہو، تم پر موت ہو. ہم لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں. السلام علیکم بول ہی نہیں پاتے ہیں. ہم راستے میں جاتے ہیں کچھ کرتے ہیں السلام علیکم، منہ سے مطلب نکلتے ہی نہیں السلام علیکم. ایسا نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم کہنا چاہیے زور سے، مطلب تاکہ جو ہے الفاظ کی ادائیگی ہو اور معنی بھی نہ بدلے. السلام علیکم کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم تم پر موت ہو. تو یہودیوں نے نبی سے کہا کہ السلام علیکم. تو نبی کے پاس جو ہے بیوی بھی بیٹھی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر بھی موت ہو اور تم پر لعنت بھی ہو. تو نبی نے کہا کہ عائشہ پیش میں نہ ہو، غصے میں نہ ہو، ٹینشن میں نہ ہو. میں نے بھی جواب دیا وعلیکم. یہودی نے جب کہا نا کہ السلام علیکم، تو نبی نے کہا وعلیکم. وعلیکم السلام نہیں کہا، وعلیکم کہا. تو نبی کی بیوی نے کہا کہ والسلام علیکم واللعنہ، یعنی تم پر بھی موت ہو، تم پر لعنت ہو. تو نبی نے کہا کہ تم جو ہے ایسا نہ کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ مہلا یا عائشہ ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ. اے عائشہ تم غصے میں نہ آؤ. میں نے بھی جواب دیا یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے. اگر ہم نرمی اختیار کریں گے ہر معاملات میں تو بڑی سے بڑی پرابلم جو ہوتے ہیں وہ چٹکی بھر میں ختم ہو جاتے ہیں. جی نرمی اگر اختیار کریں گے تو جتنی بڑے سے بڑے پرابلم کیوں نہ ہو جائے چٹکی بھر میں ختم ہو جاتی ہے. لیکن سختی کریں گے، ٹیسٹ میں آ جائیں گے، ٹینشن میں آ جائیں گے، غصے میں آ جائیں گے تو بنا ہوا جو کام ہے نا وہ بھی بگڑ جاتا ہے نا. تو نرمی اختیار کیا جائے. نمبر 4 ہو گیا. نمبر 5، چھپ کر عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. چھپ کر مطلب
ہم جو ہے دیکھ رہے ہیں رات میں سب کوئی سوئے ہوئے ہیں, ہم گھر سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ کے بندگی کرنے لگے, تہجد کی نماز پڑھنے لگے, چپ کر. اچھا ہم راستے میں جا رہے ہیں, فلاں آدمی بیمار ہے بہت زیادہ پریشان ہے, ہم گئے اور چپکے سے کیا کیے, 5,000 روپیہ دے دیے, 10,000 روپیہ دے دیے, ہیلپ کر دیے. تو چھپ کر عبادت کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے. دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی, یقین اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس بندے کو جو متقی ہے, بے نیاز ہے اور چھپ کر عبادت کرنے والا ہے اسے پسند کرتا ہے. جتنا ہو سکے ہم چھپ کر عبادت کرنے کی کوشش کریں. آج کل تو فیس بک کا زمانہ ہے, انسٹاگرام کا زمانہ ہے, واٹس ایپ کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے. لوگ 5,000 روپیہ کیا دیتے ہیں, 10,000 روپیہ کیا دیتے ہیں, سیلفی لے رہے, سیلفی لیتے ہیں اور دنیا کے سامنے اس غریب کا مذاق اڑاتے ہیں, اس غریب کا مذاق اڑاتے ہیں. نہیں میرے بھائی, جو آدمی چھپ کی بات کرتا ہے, بندگی کرتا ہے, ہیلپ کرتا ہے, ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. نمبر 6 تقوی, متقی کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. مطلب تقوی, جس آدمی کے اندر, جس انسان کے اندر تقوی ہے, خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے, اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب سے پوچھا, ابی بن کعب سے پوچھا کہ ابی بن کعب مجھے بتائیے تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا یوں سمجھو, تم راستے میں جا رہے ہو, راستے میں جا رہے ہو اور راستے میں کیا ہے, کانٹے بہت زیادہ ہیں, کانٹے ہیں, کانٹے بہت زیادہ ہیں. اب بتاؤ تم کانٹوں سے کیسے پار ہوگے؟ ابی بن کعب نے کسے کہا؟ عمر بن خطاب سے کہا کہ اے عمر بن خطاب, اگر تم راستے میں جاؤ اور تمہارے راستے میں جو کانٹے, جھاڑیاں وغیرہ ہے, تم کیسے نکلو گے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کروں گا میں, دامن جو ہے بالکل پائجامہ یا لنگی جو بھی ہو اٹھا لوں گا, ہاں, اور دھیرے دھیرے سے آہستہ آہستہ سے, ہاں, کانٹوں کو نکالتے ہوئے نکلوں گا, جاؤں گا. کہا ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تقوی ہے. دنیا کے اندر فتنے بھرے پڑے ہیں, عریانے چھائی ہوئی ہے, ننگا پن چھایا ہوا ہے, بے ایمانی, شیطانی, بے انصافی, دغا بازی, سود خوری, گندے, فحش, جھوٹ کا زمانہ ہے. ایک انسان چاہتا ہے کہ میں باہر میں جاؤں, ویزا لگاؤں, لیکن جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ ایجنٹ لاکھ روپیہ, 2 لاکھ روپیہ, 3 لاکھ روپیہ کھا لیتا ہے, پھر بھی لیکن بیچتا نہیں ہے. ایسے بھی معاملات ہیں دنیا کے اندر, پریشانیاں ہیں, برائیاں ہیں. ان تمام کے تمام برائی میں تمہیں بچ کر کے اپنے ایمان کو بچا کر کے دنیا کی زندگی کے مراحل طے کرنا ہے. یہ ہے تقوی. دنیا میں فتنے بھرے پڑے ہیں, فیس بک کے اندر, یوٹیوب کے اندر گندی چھائی ہوئی ہے. انسان کو اپنے نظر کی بھی فکر کرنی پڑے گی. دنیا کے اندر برائی چھائی ہوئی ہے, ان تمام کے تمام برائی سے بچ کر کے جو ہے نکل جانے کو بولتے ہیں تقوی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یحب المتقین, یقین اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی شعار کو پسند کرتا ہے. نمبر 6 ہو گیا. نمبر 7 لین دین میں نرمی کرنا. لین دین کر رہے ہیں نا, جب مانگتے ہیں کیا ہوتا ہے, بھائی صاحب بیٹی بیمار ہے, بیٹا بیمار ہے, میری بیوی جو ہے گولڈن ہاسپٹل میں بھری ہے, اس کے لیے اتنا پیسہ چاہیے. جب مانگنے کی بات آتی ہے کیا کرتے ہیں, دے دیجیے. اور جب لینے کی بات آ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں, بدل جاتا ہے. نرمی, لین دین میں بھی نرمی اختیار کیجیے. اگر نرمی اختیار کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند کرے گا. دلیل نبی کی وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا سمحا اذا اشترى سمحا اذا باع سمحا اذا اقتضى سمحا واذا قضى سمحا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو خریدنے میں بھی نرمی اختیار کرتا ہے, بیچنے میں بھی نرمی اختیار کرتا ہے, اور جب وہ قرضہ لیتا ہے تب بھی نرمی اختیار کرتا ہے, اور جب کسی کو قرضہ لیتا ہے تو تب بھی نرمی اختیار کرتا ہے. 7 ہو گیا. نمبر 8 نعمت کو ظاہر کرنا. کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو نعمت کو ظاہر کرنا بھی یہ طرح کا, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. مالک بن نزلہ کی روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یری آثار نعمتہ علی عبدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے اور وہ نعمت ظاہر ہو. نمبر 8 ہو گیا. نمبر 9 اللہ کو رخصت سے, اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے. مطلب
جیسے سفر کر رہے ہیں تو ظہر کی نماز 4 ہے، 4 رکعت ہے، ہم کیا کریں گے؟ سفر جب کریں گے 2 رکعت نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخصت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ڈسکاؤنٹ بولتے ہیں، جو ڈسکاؤنٹ ہے، جو رخصت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب ان تؤتى رخصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رخصت دیا بندے کو، وہ رخصت کا جو فائدہ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بندے کو بھی پسند کرتا ہے۔ نمبر 10، توبہ کرنے والے کو، جو آدمی گہرا سر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گراتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگتا ہے کہ اللہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے یہ خطا کی، میں نے وہ خطا کی ہے، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لوگوں بھی پسند کرتا ہے۔ دلیل ان اللہ یحب التوابین، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222، یقین اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ 10 اعمال ہیں، یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان باتوں پر پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق دے، اور سامعین کو بھی جو بھی سنے ہیں انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جہاں پیغام پہنچ رہا ہے اللہ انہیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو، اور اے اللہ اس صدقہ کے طفیل، اس صدقہ جاریہ کے طفیل ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔